لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے، علامت کیا ہے، کیا دیکھ کر ہم پہچان جائیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیں۔ ولی اللہ کی پہچان حقیقت میں بہت مشکل ہے۔ اولیاء کرام کی پہچان اور شناخت اگر آپ دیکھیں، علامت دیکھیں تو یہ مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو لوگوں میں چھپا رکھا ہے۔ جی ہاں، اولیاء کرام کو لوگوں میں چھپا رکھا ہے، تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے۔ یہ روایات ہیں۔ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہ میں چھپا رکھا ہے، اور اپنے اولیاء کرام کو لوگوں میں چھپا رکھا ہے۔ اب جس چیز کو رب چھپا دے، اللہ تعالیٰ جس کو لوگوں میں چھپا دے، وہ سمجھنا یا ان کو پہچاننا یہ کتنا مشکل ہے، یہ اتنا تو آپ پر کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ولی اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء رحمت الہی کی دلہن ہیں۔ اولیاء اللہ یہ رحمت الہی کی دلہن ہیں، جہاں تک سوائے اس کے محرم کے کسی کی رسائی نہیں۔ دلہن تک کس کی رسائی ہوتی ہے؟ غور کریں نا، دلہن تک کس کی پہنچ ہوتی ہے؟ سوائے اس کے محرم کے، سوائے اس کے دولہا کے، اس دلہن تک جاتا کون ہے؟ تو ویسے ہی اولیاء اللہ جو ہے، اللہ کے جو اولیاء ہیں، یہ رحمت الہی کی دلہن ہے، اور یہاں تک پہنچ جو ہے اللہ کی رحمت کی ہی ہے۔ روح البیان پارہ 11 سورہ یونس میں یہ بات، سورہ یونس کی تفسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ولی را ولی می شناسد، یہ جو مشہور مقولہ ہے نا کہ ولی کی پہچان ولی ہی کر سکتا ہے۔ ولی را ولی می شناسد فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہی ولی کو پہچانتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں، خدا کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے، کیونکہ رب عز و جل اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے، اور ہر مخلوق اس پر گواہ، مگر ولی شکل و صورت، اعمال و افعال میں بالکل ہماری طرح ہے۔ روح البیان پارہ 11 سورہ یونس میں یہ آیت نمبر 63 کے تحت یہ بات لکھی ہے۔ شریعت میں اظہار ہے اور طریقت میں اخفاء ہے، یہ بھی ہے۔ اولیاء کرام راہ طریقت کے مسافر ہوتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ شریعت سے الگ راستہ ہے، شریعت سے الگ راستہ نہیں ہے، شریعت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور شریعت جو ہے یہ اظہار ہے، جیسے آپ نماز پڑھیں گے، آپ گھر سے آئیں گے مسجد میں، روزہ رکھیں گے، لوگوں کے بیچ افطار کریں گے، حج کریں گے تو آپ جائیں گے، تو یہ شریعت میں اظہار ہے، دکھانا ہے، یعنی دکھتا ہے۔ یہ شریعت میں دکھانا کا مطلب کہ دکھتا ہے، یہ دکھانے کی نیت نہیں رکھنی ہے تو پھر ریاکاری ہو جائے گی، لیکن شریعت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور طریقت یہ چھپی ہوئی چیز پوشیدہ ہے۔ مکان کی زینت دروازہ پر رکھی جاتی ہے اور موتی کوٹھری میں رکھی جاتی ہے۔ مکان کی زینت جو ہے بظاہر اچھے پردے لوگ باہر لگا دیتے ہیں، لیکن اگر گھر میں ہیرے موتی ہے، سونا چاندی ہے، تو وہ کوٹھری میں چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ شان حبیب الرحمن صفحہ 298۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کتنے ہی پریشان حال، پراگندہ بالوں اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے۔ یعنی اللہ کے اولیاء کرام کی ایک علامت اس حدیث میں آئی نا کہ پریشان حال ہیں، بظاہر پراگندہ بال ہیں، بال بکھرے پڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، لوگوں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون ہے، یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان پھٹے پرانے کپڑے، پراگندہ بال اور پریشان حال لوگوں کا وہ مقام ہے کہ وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ یہ بھی ایک اولیاء کرام کی ایک پہچان ہی لے لیں ان کو،
تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پھٹا پر پرانا کپڑا والا اللہ کا ولی ہے، ہر پریشان حال اللہ کا ولی ہے، ہر پراگندہ بال والا اللہ کا ولی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، لیکن ہر آدمی ہر ایسے صفات والے اللہ کے ولی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں نے عرض کیا، یہ ترمذی شریف کتاب المناقب جلد 5 صفحہ 459 حدیث نمبر 3880 میں ہے۔ یاد رکھیے، ولی ہونے کے لیے تشہیر و اشتہار، نمایاں جبہ و دستار اور عقیدت مندوں کی لمبی قطار ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ولی جو ہوگا وہ آؤ بھاؤ تاؤ والا ہوگا، یہ امامے ہوں گے تو لے جبہ ہوگا تو بھیڑ ہوگی، لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں گے، قدم بوسی کر رہے ہوں، آگے پیچھے لوگ چل رہے ہوں، یہی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ ان کا آخرت میں مشکل ہو جائے۔ جی ہاں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی رکھیے گا کہ جس سے ان کی ولایت کی معرفت اور شہرت ہو، بلکہ عام بندوں میں بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر نیک بندے کا ادب اور احترام کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون گدری کا لال یعنی چھپا ولی ہو۔ جیسا کہ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے: اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ پس کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی اسی گناہ میں ہے، اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اسی نیکی میں ہو۔ اور بندوں میں سے کسی کو بھی حقیر، چھوٹا، بدتر، خراب، کمینہ، نالائق نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ اللہ نے اپنے اولیاء کرام کو جب لوگوں میں چھپا رکھا ہے تو ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم سے کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہی طرح کے لوگوں کو اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ایک سود کھانے والا، دوسرا اللہ کے ولی کو ستانے والا۔ لہٰذا ہر مومن کی عزت کریں، احترام کریں، کسی بھی مومن کی دل آزاری، دل دکھانے والا کام ہرگز نہ کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔